میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 4 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور باب 1 کو ختم کرے تھے، اور اس کے بعد ہم باب 2 کو اٹھائے تھے اور باب 2 کو بھی ختم کرے تھے۔ آج ہم باب 3 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ زبور 3 کا مضمون ہے صبح کی دعا۔ تو اب ہم باب 3 شروع کریں گے، پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ تو میرے بھائی، جیسا داؤد یروشلم چھوڑتے ہیں، انہوں اپنے دل میں یہ بات بولتے ہیں۔ آیت 2 پڑھیں گے، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، صلا۔ تو کئی لوگ داؤد کے بارے میں یہ بولنے کو لگے کہ داؤد کو اب خدا سے مدد نہیں مل سکتی، اور یہ بھی بولنے کو لگے کہ خدا جو ہے داؤد کو چھوڑ دیا ہے۔ مگر سچائی یہ ہے کہ خدا جو ہے داؤد کو نہیں چھوڑا، خدا ہمیشہ داؤد کے ساتھ رہتا تھا۔ اب ہم یہ آیت کے آخری حصے میں ایک لفظ دیکھتے ہیں، اور وہ لفظ ہے صلا۔ یہ جو لفظ صلا ہے، یہ لفظ کے بارے میں لوگ کافی گفتگو کرے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ زبور کی کتاب میں کئی مرتبہ یہ لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، جگہ جگہوں پہ جو ہے یہ لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ کا مطلب ہے رکو، دیکھو اور سنو۔ اب ہم آیت 3 سے 6 پڑھیں گے۔ لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے، صلا۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف سب بستا ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، یہ زبور کو صبح کا زبور بلایا گیا ہے۔ یہ ایک اچھا زبور ہے جہاں سے ہم ہمارا دن شروع کر سکتے ہیں۔ دنیا کے مصیبتیں اور پریشانیاں رہنے کے باوجود داؤد جو ہیں خدا پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ داؤد راتوں میں اچھی اور سکون کی نیند لے سکتے تھے۔ انہوں خدا پہ بھروسہ رکھتے تھے، اور جب سوتے تھے تو خدا کے وعدوں کو یاد کرتے تھے اور اطمینان کے ساتھ سو جاتے تھے۔ تو داؤد بولتے ہیں، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ اس کے بعد داؤد بولتے ہیں کہ اگر 10,000 لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو انہوں ڈریں گے نہیں۔ اگر ساری دنیا بھی ان کے خلاف ہو جائیں گی تو داؤد بولتے ہیں کہ انہوں ڈریں گے نہیں۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہے انہیں انسان سے کبھی بھی نہیں ڈرتا۔ داؤد کے دل میں خدا کا خوف تھا، اس لیے انہوں انسان سے نہیں ڈرتے تھے۔ داؤد جو ہیں قدم قدم پہ خدا پہ بھروسہ رکھتے تھے، اور ہمیشہ خدا پہ بھروسہ ان کا رہتا تھا۔ آیت 7 پڑھیں گے، اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا، مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمن کو جبڑے پر مارا ہے، تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ داؤد یہاں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا ان کے دشمنوں کے جبڑوں پہ مارا ہے، اور خدا شریروں کے دانتوں کو بھی توڑ دیا ہے۔ تو داؤد کے دشمن اس کے بعد اپنے دانتوں سے داؤد کو نہیں کاٹ سکے۔ آیت 8 میں داؤد بولتے ہیں،
نجات खुदावन की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो. सिला. तो यहां दाऊद बोलते हैं नजात खुदावन के तरफ से है. तो ये खुदा के कलाम की एक जबरदस्त और बेहतरीन आयत है. नजात देने वाला सिर्फ खुदा है. दाऊद नजात को इस तरह से लिए कि एक बार नजात मिलने के बाद फिर खोने जाती हैं, यानी कि हम नजात को नहीं खोते हैं. आप पैसे अपने जेब में डालेंगे और गुम हो जाएंगे, मगर एक बार नजात मिलने के बाद हमारी नजात गुम नहीं हो सकती, बल्कि खुदा में महफूज है. दाऊद को मालूम था कि नजात वो चीज़ है जो खुदा की तरफ से है, और नजात खुदा की तरफ से एक तोहफा है. उसके बाद जो लफ्ज़ हम यहाँ देखते हैं वो लफ्ज़ है सिला का, यानी कि रुको, देखो और सुनो. तो यहाँ ख़त्म हुआ ज़बूर 3, और अब हम चौथे ज़बूर पे जाएंगे. चौथा ज़बूर का मज़मून है शाम की दुआ, इब्ने आदम की अर्जी और जो उसके नाम से अर्जी देते हैं. तो ये है मज़मून. हम पढ़ेंगे आयत 1. जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरे सदाकत के खुदा, तंगी में तूने मुझे खुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले. तो यहाँ जो तंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है दबाव. जिंदगी का दबाव बहुत ही ज्यादा है. अगर हम देखेंगे तो हमारी जिंदगी में, हमारे ज़माने में तो बहुत ही ज्यादा है, और हमको हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है जो हमको खुदा के कलाम में मिल सकती है. ज़बूर की किताब बाब 145 और उसकी आयत 18 में लिखा हुआ है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं. फिर से 50वें ज़बूर में और उसकी आयत 15 में हम पढ़ते हैं, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा. और अगर हम 18वां ज़बूर और उसकी आयत 6 पढ़ेंगे तो जाती है, यानी यहाँ लिखा हुआ है, अपनी मुसीबत में मैंने खुदावन को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की. उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची. और ज़बूर 86 और उसकी आयत 7 में लिखा हुआ है, मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा क्योंकि तू मुझे जवाब देगा. ये होगा. उसके बाद अगर हम 91वें ज़बूर में देखेंगे और उसी आयत 15 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा. तो प्यारे भाई और बहन, सारी बाइबल शरीफ वायदों से भरी हुई है. चौथे ज़बूर में लिखने वाले की ये पुकार है कि खुदा उसके साथ रहे. आयत 2 पढ़ेंगे, ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रुसवाई होगी? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दरपाई रहोगे? और आयत 3 में लिखा हुआ है, जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है. जब मैं खुदावन को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा. मेरे भाई और बहन, आप सोच सकते कि खुदा कितना ज़बरदस्त खुदा है. उसका ये वादा है कि उन्हें हमारे दुआ को सुनेगा. उसके बाद ज़बूर लिखने वाले 2 आयतें ऐसे देते हैं जिसमें तरबियत है और खबरदारी भी है. आयत 4 में उन्हें बोलते हैं, थरथराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो. सिला. तो यहाँ खुदा का कलाम साफ साफ बताता है कि हम गुनाह नहीं करना, हम गुनाह से दूर रहना. लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो इंसान अपने दिलो दिमाग में ये छिपाता करता है कि उन्हें गुनाह कैसा कर सकता है. कदम कदम पे इंसान गुनाह के ख्यालात पैदा करता है. आयत 5 में लिखा हुआ है, सदाकत की कुर्बानियाँ गुजरानो और खुदावन पर तवक्कुल करो. अब हम आयत 6 पढ़ेंगे. बहुत कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? ऐ खुदावन, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा. प्यारे भाई बहन, हमारे जिंदगी में खुदा के रोशनी की जरूरत है. आयत 7 पढ़ेंगे,
تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مئی کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد ہمارے ویسے تھے۔ مصیبتوں کے وقتوں میں ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے اطراف وہ لوگ تھے جن کا ایمان خدا میں نے تھا۔ ان کے خود کے لوگ جو ہیں ان کو دھتکارے، مگر خدا داؤد کے لیے بہت کچھ کرا۔ انہیں بولتا ہے تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مئی کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ تو داؤد یہ بات کو جانے کہ خدا جو بھی کرتا ہے ان کے اچھے کے لیے اور ان کے بہتری کے لیے کرتا ہے، اور خدا ہمارے اچھے کے لیے اور ہمارے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ خدا ایک اچھا خدا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا شام کا زبور کیسے ختم ہوتا ہے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ کیا کبھی آپ زبور 4 کے باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں کیا؟ اگر آپ زبور 4 کے باتوں میں عمل کریں گے تو آپ جو ہے اطمینان کے ساتھ اور بنا فکر کرے کہ رات میں آرام سے سو جائیں گے۔ داؤد اپنا پورا بھروسہ خدا پہ رکھے، اور خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم بھی پورا بھروسہ اس پہ رکھنا۔ تو یہاں ختم ہوا 4 زبور، اور اب ہم 5واں زبور اٹھائیں گے۔ 5ویں زبور کا مضمون ہے صبح کی دعا۔ مصیبتوں کے وقتوں میں خدا پرست کی پکار۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 3۔ اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میری آہوں پر توجہ کر۔ اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھی سے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم داؤد کی زندگی پہ غور کریں گے تو انہوں وہ آدمی تھے جو خدا سے ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ خدا سے بات کرنا ان کو خوشی ہوتی تھی، اور اپنے مصیبتوں کے وقت یا اپنے خوشحالی کے وقت برابر خدا سے دعا کرتے تھے اور خدا کے سامنے اپنی عرضی رکھتے تھے۔ صبح میں اٹھ کے دعا کرنا ان کی عادت تھی۔ دعا کرنا ہے بول کے انہوں دعا نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی محبت جو خدا میں تھی وہ ان کو جو ہے خدا کے پاس لاتی تھی دعا کرنے کے لیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زبردستی کے ساتھ خدا کے قدموں پر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا نہیں، آپ کو جو ہے اپنے دل سے خواہش پیدا ہونا چاہیے، یعنی کہ کیونکہ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ دعا کریں گے۔ ایسی آپ کی دعا ہونا چاہیے۔ آپ کو بار بار جو ہے اپنے دل میں خدا کے لیے خواہش پیدا ہونا چاہیے، بار بار آپ کے دل میں دعا کرنے کی خواہش پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے داؤد تھے، ان کے دل میں جو ہے بار بار خدا سے دعا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی تھی اور انہوں دعا کرتے تھے۔ اب ہم آیت 4 سے 7 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد خدا سے بولتے ہیں، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ خداوند کو خونخوار اور دغاباز آدمی سے کراہیت ہے، لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، میں تیرا روب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ آیتوں پہ ہم آتے وقت غور کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔